نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا معاشرے اور ہمارے فیملی سسٹم کی ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ ہمارے فیملی سسٹم کے اندر بڑوں کا ادب و احترام اور ایک رکھ رکھاؤ رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی چھوٹے کو کسی بڑے سے کوئی اختلاف بھی ہے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، تو بوجہ ادب وہ خاموشی اختیار کرتا تھا، اور یہ ایک بڑی اچھی اور مثبت بات تھی ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اور ہمارے فیملی سسٹم کے حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ دہائی سے ہمارے یہ تمام ویلیوز تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب چھوٹے بڑے کی تمیز بالکل ختم ہو چکی۔ فیملی کے اندر کوئی خوشی غمی کے اوپر اگر اکٹھے سب ہوتے بھی ہیں اور کوئی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا ہے، تو اگر کسی سیاسی موضوعات کے حوالے سے بات چھڑ جائے تو اس قدر بدتمیزی کی طرف وہ چلی جاتی ہے کہ یہاں تک کہ یہ دیکھنے بھی آیا ہے کہ فیملی کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنا ختم کر دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، صرف اس سیاسی عدم برداشت کی وجہ سے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تمام لیڈران ہیں جنہوں نے اپنے ورکرز کا، اپنے فالوورز کی تربیت بالکل نہیں کی، اور سٹیج سے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کسی سے بدتمیزی کرتے ہو، بد تہذیبی کرتے ہو، کسی کا نام الٹ لیتے ہو، کسی کی بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہو، تو وہ تمہارا اخلاقی حق ہے، وہ تمہارا قانونی حق ہے، تم وہ استعمال کر سکتے ہو۔ ابھی کچھ دن قبل میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا اور وہ آ کر رونے لگا اور کہنے لگا آج میرے بیٹے سے سیاسی معاملے کے اوپر ایک بحث ہوئی اور میرے بیٹے نے مجھے گالیاں نکالی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات ہمارے معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل ہے کہ کس طرح عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ داران وہ تمام سیاسی مذہبی لیڈران ہیں جو اپنے ورکرز کے سامنے اس طرح کی بد اخلاقی، بد تہذیبی اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور وہ ان کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب لاجک دی جاتی ہے، آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، اگر آپ کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی پولیٹیکل لیڈر یا مذہبی لیڈر کے نازیبا گفتگو کے حوالے سے اپنی رائے دیں اور کہیں کہ ان کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو آپ کو فوراً سے سوشل میڈیا پر اسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے فالوورز نظر آئیں گے، اور آپ کو جواب دیا جائے گا کہ فلاں جماعت نے بھی تو اس طرح کی بدتمیزی کی تھی، فلاں جماعت نے بھی تو اس طرح کی بد اخلاقی کی تھی، یا فلاں جماعت نے تو اس طرح گالم گلوچ دیا تھا۔ یہ عجیب ایک بیہودہ لاجک ہے۔ مطلب اگر انہوں نے گالی دی، انہوں نے بیہودہ حرکت کی، انہوں نے بد اخلاقی کی، تو آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ اب آپ بھی وہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی کریں گے۔ اور اس میں سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ان پڑھ طبقہ نہیں ہے، بلکہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور اس طرح عدم برداشت اور بیہودہ اور بد اخلاق اور بدتمیز بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے تربیت کرنی تھی، جنہوں نے ان کو اچھے اخلاق سکھانے تھے، وہ تو خود سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں۔ اب میں کسی سیاسی مذہبی جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں کسی سیاسی مذہبی جماعت کی طرف اشارہ کروں گا تو یہی کہا جائے گا کہ میرا تعلق کسی دوسری جماعت سے ہے۔ ہم سب کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چاہے لیڈران سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم ان کی اخلاقی یا معاشرتی حوالے سے ان کی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی پر بات کریں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل یہ سمجھ سکے کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے اور اپنا رائے دینا کیا ہوتا ہے۔ وہ ادب و احترام، وہ رکھ رکھاؤ، وہ آنکھوں کے اندر حیا جو بڑوں کا ہمارے پاس پہلے تھا اور اب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اب بڑے بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ جن بڑوں نے تربیت کرنی تھی وہ بڑے بھی اب بحث و مباحثوں میں لگ چکے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے کے اوپر لگ چکے۔ خدا را اس بات کو سمجھا جائے اور ہر ایک
پاکستانی اس حوالے سے بات کرے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، کسی مذہبی جماعت کا لیڈر ہو، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بدتمیزی سے بات کرے تو اس بدتمیزی کو سوشل میڈیا پر ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہ ہو، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آج سے 1 دہائی قبل، کہ اگر کسی سے کوئی بد زبانی ہو بھی جاتی تھی تو وہ آن ایئر آ کر معافی مانگ لیتا تھا، لیکن اب تو کوئی معافی کا حساب کتاب ہی نہیں رہا۔ اب تو کسی کو کوئی گلٹی فیل ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ وہ تمام پولیٹیکل اور مذہبی طبقے کی طرف سے اس تمام غلطیوں کو، ان گالم گلوچ کو، ان بدتمیزیوں کو، ان بد تہذیبیوں کو۔ خدا را اپنے معاشرے کو اس قدر غلیظ اور گندہ مت ہونے دے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اس پر بات کریں اور کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی رائے بھی دینا چاہتے ہیں یا اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی دے کر اپنی رائے کا اظہار کریں یا ہم اس کو برا بھلا کہہ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اختلاف رائے ایک حد تک ہونا چاہیے، اور فیملی سسٹم کے اندر اس وقت جو لڑائیاں اور اس وقت ناراضگیاں اور جو بڑوں کی بے ادبیاں چل رہی ہیں، ان کو فوراً ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بہترین اخلاق والا بنائے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین اخلاق کا مالک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔